الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہمارے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، ہمارا ان کا مطالعہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آج ہم جس نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے فرمایا، اور ان کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ جس میں بظاہر بہت مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن اس مایوسی کی کیفیت میں انہوں نے اللہ رب العزت سے امید کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان مایوسی کے حالات کو تبدیل کر کے فرحت اور خوشی اور کامیابی کے حالات پیدا فرما دیے۔ انہوں نے اپنے گھر سے بھی تکالیف اٹھائیں، انہوں نے اپنے باہر سے بھی تکالیف اٹھائیں۔ میرے اور آپ کے بھی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات آ جاتے ہیں، ہمیں بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باہر رشتہ داروں کی طرف سے بھی کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے کی طرف سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نبی سیدنا یوسف نبیین علیہ السلام ہیں۔ اب یہ بالکل چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر ان سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے بڑے بھائی جو کہ تعداد میں زیادہ ہیں اور اب دوسری ماں سے ہیں، اور یہ دوسری ماں سے ہیں، ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ والد کی توجہ اور محبت ان کی طرف زیادہ کیوں ہے، حالانکہ ہم لوگ زیادہ ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بے شک ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 11 تھے وہ، جو کہ بڑی مضبوط اور طاقت والے لوگ تھے، لیکن والد کی محبت زیادہ یوسف کے ساتھ تھی۔ شاید ان کے علم میں یہ بات لائی جا چکی تھی کہ بڑے ہو کر یہ اللہ رب العزت کے پیغام لانے والے پیغمبر بنیں گے، نبوت اور رسالت کے عہدے اور منصب پر اللہ ان کو فائز فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ حالات اتنے زیادہ بڑھے کہ ان 11 بھائیوں نے کوشش اس بات کی کہ یوسف کو کسی بھی طریقے سے گھر سے نکال دیا جائے اور اس کو کسی قافلے کے ہاتھ بیچ دیا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ والد کی نظروں سے دور ہو جائے۔ بلکہ بعض نے تو یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے، لیکن ایک نے کہا کہ نہیں، تم اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی قافلے کے حوالے کر دو۔ اس ٹائم کا زمانہ ایسا تھا کہ ایک علاقہ اور دوسرے علاقہ قریب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ربط میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، صرف اس کا مقصد سامنے رکھتے ہیں کہ بھائیوں نے سب چھوٹے بھائی کو قافلے کے حوالے کیا، کنویں میں ڈال کر رکھا، پھر قافلے کے حوالے کیا، کچھ رقم بھی لے لی تاکہ ان کو یہ تسلی ہو کہ ہمارا زر خرید غلام ہے، لہذا بھاگنے نہ پائے، اس کی بھی تلقین کر دی کہ یہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور مصر میں جا کر ان کو پھر انہوں نے بیچا۔ وہ قافلہ ان کو لے کر اور مصر پہنچا اور وہاں کے بازار کے اندر ان کو فروخت کر دیا۔ اب یہاں پر ان کے فروخت ہو رہے ہیں غلام بن کر، لیکن خریدنے والا خریدار اللہ نے کس کو بھیجا؟ عزیز مصر کو بھیجا، گویا مصر کے وزیر اعظم کو بھیجا۔ اور وہ وہاں آئے اور آ کر ان کی اہلیہ نے بھی ان کو پسند کیا، اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی اولاد والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھے خاندان کا، بڑا سلجھا ہوا اور بہت خوبصورت، اللہ نے حسن بہت عطا فرمایا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ان کو خرید لیا اور لے کر اپنے گھر آ گئیں اور آ کر ان کو اپنی پرورش میں رکھ دیا۔ اب یہاں پر سے ان کی تربیت شروع ہو رہی ہے بادشاہوں کے ساتھ رہنے کی اور امیر زادوں میں رہنے کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسی تخت تک پہنچانا تھا، لیکن اب ان کے ساتھ یہاں پر ان کے حالات ختم نہیں ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد سے ذکر بھی کیا تھا، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے تو فوراً پہچان لیا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن ان کو منع کر دیا یعقوب علیہ السلام نے، تم نے یہ واقعہ کسی کو بھی نہیں بیان کرنا، یہ خواب کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات نہیں بتانی، ورنہ حسد شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا، ذرا بڑے ہوئے تو ایک اور آزمائش میں ڈالا، اور وہ آزمائش میں بھی یہ کامیاب ہوئے۔ اور وہ کیا کہ ادھر عزیز مصر ہی کی خاتون وہ ان کے اوپر برائی کے انداز سے مائل ہوئی،
اور ان کو برائی کی دعوت دے دی۔ یہاں پر بھی میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا کے اعتبار سے کئی مرتبہ برائی کے موقع میسر آ سکتے ہیں، مرد کو بھی آ سکتے ہیں، عورت کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے والا بندہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس سے جب بچتا ہے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جب یہ وہاں سے جو ہے نکلے اور سارے دروازے کھلتے رہے، بالکل وہ آگے پہنچے تو عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے یہ بات کہی کہ فوراً اس عورت نے پلٹا کھایا اور یہ بات کہی کہ اسے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ نہیں، اس کا بہت آسان طریقہ ہے، یہ دیکھا جائے کہ یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کی جو قمیض پھٹی ہے وہ آگے سے ہے یا پیچھے پچھلی سائڈ سے ہے۔ اگر آگے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیش قدمی کر رہے تھے، عورت نے اپنے آپ کو بچایا اور عزت کو بچایا، اور چینا جپٹی میں قمیض آگے سے پھٹ گئی۔ اور اگر یہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور عورت ان کے پیچھے برائی کے لیے پیش قدمی کر رہی تھی اور اس نے ان کو پکڑا اور لپکی اس کی طرف، تو پھر پیچھے سے ہاتھ پڑا ہوگا اور پیچھے سے قمیض پھٹی ہوگی۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے ہی سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس چھوٹے سے معصوم بچہ جو کہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کی گواہی کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا۔ اب ایک اور آزمائش، یہ آزمائش تو ختم ہو گئی کہ یہ الگ رہنا شروع ہو گئے۔ ایک اور آزمائش یہ ہوئی کہ ساری کی ساری عورتوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ عزیز مصر کی عورت جو ہے یہ تو بڑی ہی غفلت کے اندر بہک گئی ہے اور یہ تو گمراہ ہو گئی ہے، اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ انہوں نے ان کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا اور ایک دسترخوان سجایا، وہاں پہ پھل بھی رکھے، چھریاں بھی رکھیں، اور کہا کہ تم اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوئے تو وہ عورتیں جو پھلوں سے چھری سے اپنا جو کاٹ رہی تھیں وہ ایسا کاٹی کہ وہ انگلیاں تک کاٹ گئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک نئی آزمائش شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہاں سے انہوں نے ان کو اس قید خانے میں ڈال دیا جس قید خانے میں کئی سال تک سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کے اوپر کوئی برائی آئے اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ زیادہ بڑا آزمائش اور فتنہ اور گناہ کا کام ہے، اور زیادہ سخت عذاب ہے بنسبت اس کے کہ اس کو جسمانی اعتبار سے قید برداشت کرنی پڑ جائے، کچھ تکالیف برداشت کرنی پڑ جائیں۔ یہ ہلکی چیز ہے، اور ایمان کا سودا کرنا اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جانا یہ بڑا سودا اور زیادہ گناہ کی چیز ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس اصول کو۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں جسمانی تکلیف اٹھانی پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہمیں گناہ کبیرہ میں ارتکاب ہونے کی نوبت آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے منظر سے، ایسی جگہ اور موقع سے اور ایسے حالات سے اور ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو کوشش کر کے نکالنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ پہنچ گئے قید خانے کے اندر تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خیر تھی۔ بظاہر دیکھے جانے میں قید میں کیا خیر ہوگی، لیکن اس میں بھی کئی ساری خیریں تھیں۔ اللہ رب العزت نے جب نکالنے کا فیصلہ فرمایا تو پھر ایسا فیصلہ فرمایا کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، وقال الملک انی ارا، بے شک میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی گائیں ہیں۔ یہ سوکھی ہوئی 7 گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 بالیاں انتہائی تر و تازہ ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ خشک بالیاں ان تر و تازہ بالیوں پر لپٹتے لپٹتے ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ خواب آیا، دوسری مرتبہ خواب آیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ اضغاث احلام، یہ تو بے سند اور بے معنی باتیں ہیں، ہم تو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور یہ بے معنی چیزیں اس کی ہم تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اسی قید خانے میں رہنے والا جو آزاد ہوا تھا اور بادشاہ کا خادم تھا، اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو انتہائی نیک، صالح اور شریف اور بہترین خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے۔ کہا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آ جاؤں۔ اب وہ گئے اور جا کے تعبیر معلوم کر کے آ گئے اور بتائی تو اس ٹائم میں بادشاہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کہا ان کو تو بھائی اٹھا کر میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کو اپنے لیے خالص کر دوں گا۔
لیکن یوسف علیہ نبیین علیہ السلام پر ایک تہمت لگی ہوئی تھی۔ زندگی میں یہ معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی تہمت لگ جائے اور اس ٹائم میں صفائی کا کوئی انسان کے پاس ذریعہ نہ ہو، لیکن زندگی میں کبھی بھی اگر ذریعہ میسر آ جائے تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسے اب باہر آ جانے سے، قید ختم کر دینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا پہلے جا کر اس مقدمے کی تحقیق کرو جس مقدمے کی وجہ سے مجھے بے گناہ اس سزا خانے میں اور قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ساری تحقیق کروائی۔ وہ امرات عزیز اور اس کی تمام تر جو اس ٹائم شریک خواتین تھیں، ان سب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ عورت ہے، اس کا قصور ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنی بڑی صفائی کے باوجود بھی جب یہ باہر نکل رہے ہیں تو زبان پہ تکبرانہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ متکبرانہ الفاظ کی بجائے انتہائی متواضعانہ الفاظ ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کرے وہ نفس کی شرارت سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی نمازوں پہ، روزوں پہ، نیک اعمال پہ، یتیموں کی کفالت پہ اور حسن سلوک پہ اور صلہ رحمی پر متکبرانہ کلمات اور الفاظ کبھی بھی ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیشہ متواضعانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کو منظور ہوا تو اللہ نے ہم سے یہ نیکی کا کام لے لیا۔ غرض اللہ نے جب ان کو بادشاہ بنا دیا تو اب ایک معاملہ بھی رہتا تھا کہ ان کے بھائیوں نے جو بچپن میں ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ بھائی ان کے پاس دوبارہ سے آئے، انہوں نے ان کا سامنا کیا۔ یہاں پر سیکھنے کی چیز یہ ہے، اور سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ دکھاتی ہے، وہ بھائی جنہوں نے جان کا سودا کیا، جب سامنے آ کر کھڑے ہوئے، خطا وار اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور اپنی خطا کا اقرار کیا تو معاف کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ رب العزت ہماری سب کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ پھر اپنے والد محترم کو بھی بلایا، اللہ نے یہاں پہ بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور وہ بچہ جس کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی مدد اور توفیق سے پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہی انسان کی حالت ہوتی ہے، میری اور آپ کی حالت بھی ہے۔ ہم بہت سارے مشکل حالات سے گزرتے ہیں، اگر ہم ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، لوگوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ نہ کریں، معافی کو اپنا شعار بنا لیں، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے رہیں، اللہ رب العزت کامیابی سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔